ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ کیا یا علی مدد کہنا شرک ہے یا غیر خدا سے مانگنے کے مترادف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بی بی کیوں آپ محمد و آل محمد کی توحید کا جنازہ نکال رہی ہیں؟ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات ہرگز نہیں، بلکہ یہ تعلیمات تو کبھی بھی کسی انبیاء علیہ السلام کی بھی نہیں رہیں۔ وہ تو لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں، وہ تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے آتے ہیں۔ وہ کبھی بھی انسانوں کو اپنے بندے نہیں بناتے، وہ کبھی بھی اپنی عبادت لوگوں سے نہیں کرواتے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ مشکل اور پریشانی میں ان بتوں کو چھوڑ کر ہمیں پکارا جائے۔ اور یہی تعلیم محمد و آل محمد یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دکھ، تکلیف، مصیبت اور پریشانیوں میں ہمیں پکارا جائے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ سے مدد طلب کرنے کو کہا۔ جیسا کہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے مولا حسن علیہ السلام کو وصیت فرماتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، خدا سے دعا کرنے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے اور روکنے والا بھی وہی ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں آپ کے دلائل کی طرف۔ آسان سی بات ہے، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تو اذن الہی سے۔ بی بی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے معجزہ دکھایا اور ان کو بن باپ کے پیدا کیا۔ اللہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی معرفت کے لیے بھیجتا ہے اور کچھ معجزات ان کے ذریعے سے کرواتا ہے تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں۔ میری بہن، دعا ایک عبادت ہے، جیسے کہ تفسیر نمونہ میں بھی امام باقر علیہ السلام سے روایت آئی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ایک عبادت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرنا، بلکہ انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس کی جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ موسیٰ نے دریا کو شگافتہ کیا تو اللہ کے اذن سے۔ میری بہن، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے دریا کے 2 ٹکڑے کیے اور راستہ بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو اور مومنین کی جماعت کو بچا لیا اور ان کی مشکل کشائی کی۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، تو ظاہر ہے پھر پکارا بھی اسے ہی جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تو اللہ کے اذن سے۔ میری بہن، آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے حکم کیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، اس کے باوجود ان لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ اب مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے تم مجھے پکار سکتے ہو، بلکہ انہوں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑا۔ اسماعیل کے پاؤں سے زمزم پھوٹا تو اللہ کے اذن سے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے بھی اللہ نے آب زمزم جاری کیا اور اپنی خدائی کو منوایا۔ حضرت نوح نے طوفان سے نجات پائی تو اللہ کے اذن سے۔ میری بہن، آپ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں۔ پھر بہرحال جن لوگوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اور مومنین کی جماعت کی مشکل کشائی کی اور ان کو بچا لیا۔ اس طریقے سے نوح علیہ السلام کا بھی مشکل کشا رب ہی ہوا، اس لیے پھر اسی مشکل کشا کو پکارا جائے گا جو نوح علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ حضرت صالح نے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کو نکالا تو اللہ کے اذن سے۔ میری بہن، حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم معجزہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو سنتے ہوئے پہاڑ میں سے اونٹنی نکال لی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی دعا کے لیے اللہ کو پکارا، تو ہم بھی اپنی مشکل اور پریشانی میں اسی رب کو پکاریں گے جس رب کو حضرت صالح علیہ السلام نے پکارا۔ یا رسول اللہ نے چاند 2 ٹکڑے کیا تو اللہ کے اذن سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور معجزہ دکھایا، تب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کہا کہ اب لات، منات اور عزیٰ کو چھوڑ کر مجھے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دو، بلکہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں قرآن کی صورت میں تعلیمات دیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھے پکارتے ہیں۔
پھر اسی رسول نے تعلیم دی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ضرر پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ پھر اسی رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بھلا بتاؤ تو اضطراب میں گرے ہوئے شخص کی، مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی جب وہ پکارتا ہے اور وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور وہ تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے جو مصیبت اور تکلیف اور پریشانی سے تمہیں نجات دے؟ اور اگر ہم علی ابن ابی طالب کو پکاریں گے اور وہ ہماری مدد کریں گے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کے اذن سے علی انبیاء بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کسی صورت بھی غیر خدا نہیں ہے، یہ سراپا توحید ہے۔ میری بہن، ابھی تک آپ نے نبی اور رسول علیہ السلام اجمعین کا ذکر کیا، ان کے ذریعے ہونے والے معجزات کا ذکر کیا۔ جب مولا علی علیہ السلام کی باری آئی تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے کون سے معجزے کروائے، بلکہ آپ کا موضوع پکارنا ہو گیا کہ آپ نے کہا جب علی بن ابی طالب کو ہم پکارتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ پیچھے تو جتنے انبیاء علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے یہ تو نہیں کہا چونکہ انہوں نے یہ معجزے دکھائے تو ان کے ماننے والے جب بھی انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ جب ہم انہیں پکارتے ہیں تو وہ اللہ کی اذن سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو میری بہن، یہ کب مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے اذن سے تم لوگوں کی مدد کرتا ہوں، تم لوگوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتا ہوں؟ بلکہ مولا علی علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا، مولا حسن سے نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اے میرے بیٹے، جب بھی اللہ سے دعا کرنا تو اس دعا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ تو آپ نے مولا علی علیہ السلام کو ہی پکارنا شروع کر دیا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی توحید کا جنازہ نکال دیا۔ آپ نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیر دیں۔ خدارا ایسا نہ کریں، اگر واقعتاً آپ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو قرآن کو فالو کریں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کریں، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کبھی بھی قرآن پاک سے نہیں ٹکرا سکتی۔